ایک مارننگ شو میں بیگم بلقیس عیدی صاحبہ سے سوال کیا گیا کہ اپنی زندگی کا کوئی دلچسپ ترین واقعہ سنائیں۔ بلقیس عیدی نے ہنستے ہوئے بتایا کہ ایک دفعہ وہ اور عیدی صاحب ایک پرائیویٹ کار پر سکھر جا رہے تھے۔ ایک شادی تھی جس میں انہوں نے شرکت کرنی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ ایک مقام پر کچھ ڈاکو راستے میں آ گئے اور ہماری گاڑی روڈ سے اتار کر کچے میں لے گئے۔ وہاں پہلے سے کچھ گاڑیاں کھڑی تھیں اور ڈاکو لوٹ مار میں مصروف تھے۔ تھوڑی دیر میں ایک ڈاکو ہماری طرف آیا اور ڈرائیور اور عیدی صاحب کو باہر نکلنے کا کہا۔ ان دونوں کی تلاشی لی اور جیب خالی کرا لی۔ اچانک اس ڈاکو کی نظر عیدی صاحب پر پڑی اور غور سے ان کو دیکھنے کے بعد ایک ڈاکو جلدی سے ایک جانب کھڑی جیپ کی طرف گیا اور ایک شخص کے ساتھ فوراً واپس آ گیا۔ اس شخص نے ٹارچ کی روشنی عیدی صاحب کے چہرے پر ڈالی اور پوچھا، آپ عبدالستار عیدی ہیں؟ جواب ہاں میں ملا تو وہ ڈاکوؤں کا سردار ایک دم پریشان ہو گیا۔ فوری حکم ہوا کہ تمام گاڑیاں جن سے لوٹ مار کی گئی ہے ان کو مال واپس کیا جائے، اور وہ شخص عیدی صاحب کے ہاتھ چوم کر معافی مانگنے لگا۔ مزید حیرت کی بات یہ ہوئی کہ جب وہ ڈاکو ہمیں رخصت کرنے لگا تو 20 لاکھ روپے بطور چندہ عیدی صاحب کے حوالے کیا۔ عیدی صاحب کو انکار پر بولا، سر جب میرے جیسے گنہگار پولیس مقابلے میں مارے جاتے ہیں تو ہمارا کوئی رشتہ دار ہماری لاش تک وصول نہیں کرتا، عیدی ہی ہماری لاش کو دفناتا ہے اور کفناتا ہے، تو آپ میری یہ ریکویسٹ پر عمل فرما دیں، میرے سے یہ 20 لاکھ روپیہ چندہ لے لیں۔ میں گنہگار ضرور ہوں لیکن اتنا بدکار نہیں ہوں کہ میرے مرنے کے بعد اللہ کے بعد جو سب سے بڑا آسرا میرے لیے ہے میں اس کو ہی لوٹ لوں۔ کیا کمال ایک ڈاکو نے بات کہہ دی، لیکن بات یہ ہے کہ پہلے اس کا فعل برا ضرور ہے، لیکن عیدی صاحب کی اچھائی نے اس کو یہ اچھا عمل کرنے پر مجبور کر دیا۔ کیا سچ کہتے ہیں کہ تم اپنی زندگی کے تمام معاملات کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتے ہو تو کوئی دنیا کا ڈاکو تمہارے اوپر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، کوئی دنیا کا چور تمہیں نہیں لوٹ سکتا، کوئی دنیا کی ایسی ویسی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی کہ اگر تم صدقات دیتے ہو، خیرات دیتے ہو، اللہ کے دیے ہوئے مال سے لوگوں کی مدد کرتے ہو تو خدا کی قسم تمہارا 1 روپے کا کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر تم کسی غریب کا مال کھاتے ہو تو یاد رکھنا کسی طریقے سے وہ مال تمہارے سے ضرور نکل جائے گا۔ تو میں نے ہم تمام لوگوں نے آج اپنے آپ کو اکیلا بٹھا کر خود سے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا میری کمائی کے اندر لوگوں کا حصہ ہے اور میں اس کو صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہوں؟ تو پھر بالکل ٹھیک ہے۔ اگر میری کمائی کا ذریعہ ہی غلط ہے اور میں لوگوں کے بھی حصے کو کھا رہا ہوں تو پھر یاد رکھنا یہ ڈاکے، یہ چوریاں، یہ رازنیاں، یہ سب انہی لوگوں پر زیادہ پڑتی ہیں کہ جو کسی کا حق کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔